7,000 مرتبہ استغفار کرنا کوئی فرض یا اسپیسیفک اسلامک ریکوائرمنٹ نہیں، یہ زیادہ تر ایک اسپریچول روٹین کے طور پر لوگ اپنی مرضی سے رکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج آپ کہیں گے کلثوم کی یہاں لیب سٹارٹ ہوئی ہے۔ بالکل، گھر کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ اس طرح کا سلوشن بنانا ہی ہوتا ہے جو کہ آپ خود بنائیں، تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے کہ آپ نے بھی کچھ بنا لیا ہے۔ تو آج بہت دنوں بعد میں نے سوچا میں بھی ایک بنا لوں۔ ایک تو گرمیاں ہیں اور اس موقع پہ میں کہتی ہوں اس طرح کی چیزیں ضرور بنائیں۔ اچھا، بناتے بناتے میں نے اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ایڈ کر لیں جس کی مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اور بہت زبردست بنا تھا۔ بیسک تو اس کا ہی ونیگر تھا، سفید سرکہ، اور ساتھ میں بیکنگ سوڈا تھا، پانی تھا، تو وہ تھا اس کا بیسک۔ اور ساتھ میں جو ہے نا آپ کا جو بھی آپ اپنے ڈش واشنگ کے لیے کوئی بھی لیکوڈ یوز کرتے ہیں ویم ٹائپ کا، وہ 2 چمچ ڈال کے یا 1 چمچ ڈال کے آپ نے بنانا تھا۔ لیکن میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا لیکوڈ ڈٹرجنٹ بھی ایڈ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اس میں تھوڑا سا سافٹ لینڈ کی بھی خوشبو ایڈ کر لی۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ یہ میں کہیں بھی گلاس پہ اپنے کچن کے باہر کاؤنٹر ٹاپ پہ باہر اپنے ڈائننگ ٹیبل کے گلاس پہ ادھر ادھر کہیں بھی کروں گی نا، پورے گھر کے لیے بہترین تھا اور بڑی خوشی ہوئی۔ صفائی بھی بڑے ڈٹ کے کی تھی، کافی تھک بھی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک قہوہ تھا جو آج کل کی تیز دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جنجر کو جو ہے نا تھوڑا ڈرائی کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ لیمن کے چھوٹے چھوٹے سلائس کیے تھے، وہ آگے ویڈیو میں نظر آئیں گے، وہ بنایا تھا، اس کو مکس اپ کیا تھا۔ اب جب آپ دیکھیں گے، کیونکہ میں ایک پوری ایک سمری دے دیتی ہوں تاکہ پھر آپ کو ویڈیو کے ساتھ میں کنیکٹ کر سکوں۔ اچھا جی، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا بہت ہی افضل عمل ہے۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں، لیکن اس کی کوئی فکس گنتی جیسے آپ نے 1,000 بار، 7,000 بار، 1,00,000 بار، یہ سب جو ہے نا کہیں قرآن یا اوتھنٹک حدیث سے اسپیسیفکلی جو ہے نا ثابت نہیں ہے۔ وہاں قرآن پاک میں بہت سی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورۃ النوح کی آیت ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف استغفار آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، رزق، سکون، ہر مشکل کا حل بتا سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اسی لیے ہمارا یقین ہے، قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 7,000 دفعہ استغفار کے بارے میں کہ کیا حقیقت ہے، یا صرف یہ ایک وظیفہ، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہ سمجھنی ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اس طرح سے وظائف فرض ہو جاتے تو آپ کو پتہ ہے جب نمازوں کا ہمارے لیے حکم آیا تھا اس وقت بہت زیادہ نمازیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے درخواست کی تھی کہ میری امت جو ہے بہت کمزور ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتی۔ تو پھر یہ ہماری جو فرض نمازیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تھیں ان میں کمی بیشی ہوئی تھی۔ آج جو ہے ہم لوگ خود اپنی چیزوں کو اس طرح کر لیتے ہیں، اپنے لیے اتنا کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اوہ یہ اتنی دفعہ ہے کیسے پڑھیں گے، اوہ یہ اتنی دفعہ ہے کیسے پڑھیں گے۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی روٹین ہے جو لوگ اپنی کنسسٹنسی کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن استغفار کے بارے میں وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں استغفار کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے مدد کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، جو کہ صحابہ اکرام سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم روز گنتی کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ صرف ایک استغفار کہنے کا، اور استغفار کا توجہ اور دل سے کرنا۔ اگر آپ 7,000 دفعہ، 70,000 دفعہ بھی استغفار کرنا چاہتے ہیں اور صبح شام تھوڑا تھوڑا ڈیوائڈ کر دیں، مطلب کہ آپ تسبیح یا کاؤنٹر کو یوز کریں اور اسٹارٹ چھوٹی گنتی سے کریں اور 100 ٹائم، 300 ٹائم، 500، اور دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتے جائیں۔ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی اس کو روٹین کا حصہ بنائیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ بڑھاتے جائیں گے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی میں کتنے اثرات رونما کر رہا ہے۔ ریممبر، اللہ گنتی نہیں دیکھتا، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو آج سے استغفار شروع کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو گنتی کو غلط نہیں سمجھ رہے، اصل میں بات یہ آج ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے درود پاک، اب اس کو کوئی گن گن کے پڑھ رہے ہیں، یا پھر استغفار ہے اس کو گن گن کے پڑھ رہے ہیں، تو ایک وظیفے کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ بغیر گنے پڑھنا ایک خاموش خطرہ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی،
جیسے شروع میں دل لگا کر پڑھیں گے، پھر شیطان سرگوشی کرے گا، آج کم پڑھ لو، تھک گئے ہو، کل کہے گا تم نے تو بہت زیادہ پڑھ لیا، اب بس کر لو، پھر آہستہ آہستہ کہے گا آج تم نہ بھی پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا، اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو، اور یوں آہستہ آہستہ عادت ختم ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہ چیز جو ہوتی ہے عادت بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اور یوں اس عادت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے شیطان آپ کو اس راستے پہ ڈالتا ہے۔ کاؤنٹر ہو گیا، تسبیح ہو گئی، یہ ایک تحفظ دے رہا ہوتا ہے، اور گنتی جو ہوتی ہے نا وہ جذبے کی حفاظت اور استقامت کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان کی اس مہم کو آہستہ آہستہ ناکام بنانے کے لیے ہم لوگ گنتی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو گنتی کر کے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خوف سے پڑھنا کہ بھئی اب تو یہ تو اتنا زیادہ ہے، میں کیسے پڑھوں، اس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں نا جناب، آج ہمارے بڑے کام جاری و ساری تھے، مطلب میں نے سوچا آج یہ کام کروں، بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی۔ میں لاتی ہوں گرین ٹی، جیسمین ہوگی یا دوسری ہوگی، جتنی بھی جو نارمل گرین ٹی ملتی ہے، اس کو لا کے نا اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں سونف، تھوڑا سا اس کے اندر دار چینی، سبز الائچی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس دفعہ جو ہے نا اس کے اندر جنجر اینڈ لیمن بھی ایڈ کیے۔ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جنجر کبھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، یا لیمن کبھی نہیں ہوتا ہے، پھر آپ سوچتے ہو یار اس میں یہ چیز کمی بیشی ہے۔ اب جو ہے میں نے جو ہے سب چیزیں اس کے اندر ڈرائی کر کے ایڈ کر لی ہیں، اپنی بوٹلز میں نے ریفل کر لی ہیں، مجھے سکون ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے کام تھے آج کے دن کے میں ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایسی کون سی ویڈیو شیئر کروں جس سے آپ کو اور مجھے بہت فائدہ ہو، اور ہمارا ایمان جو ہے نا مضبوط ہوتا چلا جائے۔ سید الاستغفار کے بارے میں آپ سے بات کروں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے استغفار سے ریلیٹڈ، جیسے چھوٹا درود، بڑا درود، اسی طرح درود ابراہیمی، یہ ساری چیزیں نا، اسی طرح استغفار کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ تھا سید الاستغفار، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ تو اس طرح کے استغفار جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی بھی حصے میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو سید الاستغفار سنا ہے، اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اسی رات وہ چل بسا تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری معارف الحدیث کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اس استغفار کی غیر معمولی فضیلت کا راز برات ظاہر یہی ہے کہ ایک ایک لفظ میں ابدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کی عمر کے کسی بھی حصے میں ہونا، آپ ان چیزوں کو سیکھتے رہیں، دن میں 2 3 لائنیں سیکھ کے انشاءاللہ آپ کی زبان پہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ ہم نے اس زمانے سے یہ چیزیں پڑھتے اب ہماری زبان پہ اس طریقے سے یہ رٹ بس گئی ہیں کہ بس ہم بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بھی روانگی اسی طریقے سے آئے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ نا صلاۃ استغفار پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت و معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، ان کو آپ اپنی روٹین بنائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت آسانی ہوں گی۔ یہاں پہ جی ہم نے بنائی تھی نہاری، کراچی میں شدید گرمی، اور گرمی میں نے سوچا کہ یہ بھائی روٹیاں بنانے سے بہتر ہے کہ نان منگائے جائیں، نہاری بنائی جائے اور جلدی اپنا کام کمپلیٹ کیا جائے۔ نہاری کی ریسیپی بہت آسان ریسیپی ہے میری، میں ایزی ٹو کوک والے کام کر رہی ہوتی ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتی، تو بس میں نے
30 منٹ میں میرا یہ کام ہو گیا تھا، جب تک اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے سیٹ کر لی تھی۔ بہت سارے بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے بارے میں کہا، اللہ پاک ان کی آسانیاں فرمائے، ان کے گھروں میں صحت زندگی والی ترقی والی زندگیاں ان کو عطا فرمائے، دنیا آخرت کی آسانیاں فرمائے، ہر کام میں برکت فرمائے، سکون و لا رزق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے اللہ پاک ان کو نیک فرمانبردار اولاد سے نوازے، اور جو بچیاں ہیں شادی کے لیے اللہ پاک ان کو اچھے سے اچھے جو ہے نا ان کی زندگی کے ساتھی عطا فرمائے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔